اگر ایران اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو ایران کا حشر عراق کی طرح ہوگا، لیبیا کی طرح، شام کی طرح، اور 8 ان ممالک کی طرح جو 100 سال پیچھے چلے گئے ہیں۔ ابھی میں ایران کی تاریخ پڑھ رہا تھا۔ تاریخ اسلام میں جس بادشاہ نے، جس حکمرانوں نے، جس قوم نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑا، وہ خسرو پرویز کسریٰ تھا، ایران کا رہنے والا۔ تاریخ اسلام میں بیت اللہ پر کسی نے قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے حملہ نہیں کیا، لیکن 1980 کی دہائی میں ایرانیوں نے بیت اللہ پر قبضہ کرنے کی مذموم کوشش کی، جسے پاکستان نے آزاد کروایا، پاکستان نے چھڑوایا۔ اب جو امریکہ ایران جنگ چل رہی تھی، اس امریکہ نے مار مار کے ایران کا بھرکس نکال دیا ہے۔ صف اول کی قیادت ختم ہو گئی، صف دوم کی قیادت ختم ہو گئی، ہزاروں کی تعداد میں بلڈنگیں ختم ہو گئی، میزائل ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے اور لاکھوں کی تعداد میں زخمی اور معذور ہیں۔ اس مشکل حالات میں بھی پاکستان نے ایران کو مذاکرات کے ذریعے سے ایک باعزت راستہ فراہم کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایرانی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ تاریخ کا ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ جس قوم نے، جس ملک نے اپنے وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو اپنایا، وہ ہمیشہ کامیاب اور فتح یاب ہوا۔ پہلے لڑائی ہوتی تھی دو بدو میں جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا، بہادر ہوتا تھا، وہ دوسرے پر فتح پا لیتا تھا۔ اس کے بعد تلوار کا دور آ گیا، ایک طرف آدمی ہے، دوسری طرف تلوار ہے۔ تلوار جدید ترین تھی، جس کے پاس تلوار ہوتی تھی اس نے بہادر پر فتح پالی۔ اس کے بعد آ گیا ایک دونوں کے پاس تلوار ہے لیکن ایک گھوڑ سوار ہے، جو گھوڑ سوار ہوتا تھا اس نے فتح پالی۔ ایک کے پاس گھوڑا ہے، تلوار ہے، دوسرے کے پاس منجنیق ہے، جس کے پاس منجنیق تھی اس نے فتح پالی۔ ایک کے پاس تلواریں ہیں، منجنیق ہے، دوسرے کے پاس ایٹم بم ہے، جس کے پاس ایٹم بم تھا اس نے فتح پالی۔ اسی طرح میں تاریخ میں دوڑاتا جا رہا تھا، جس کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے اور اپنی ذہانت اور فطانت کو اپناتے ہوئے جدید حربے استعمال کیے، وہ کامیاب ہو گیا۔ ابھی کے دیکھ لیں 1970 کی دہائی میں امریکہ روس جنگ ہوئی، روس سوویت یونین افغانستان تک آ گیا۔ افغانوں کے پاس لڑنے کے لیے تلواریں ہوتی تھی، میزائل ہوتے تھے، لیکن سوویت یونین کے جہاز آتے تھے، اوپر سے میزائل داغتے تھے اور ان کو ختم کر دیتے تھے۔ امریکہ نے افغانوں کو جدید ترین اسٹنگر میزائل دیے۔ جب ان کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی آ گئی تو یہ کندھے پر رکھتے یوں جہازوں کو مارنے لگے۔ اس کے بعد دیکھ لیں سب کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی، لیکن پھر ڈرون کا دور آ گیا۔ 9/11 کے بعد جو جنگ شروع ہوئی تو اس کے پاس تھا، امریکہ نے ڈرون کے ذریعے سے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد چلے جائیں، آج کا کیا دور ہے؟ AI کا دور ہے۔ اسرائیل نے لبنان کے رہنے والے اور حماس قیادت کو AI کے ذریعے سے چن چن کے شہید کیا۔ ابھی اس جنگ کے اندر AI کے ذریعے سے، جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اسرائیل نے اور امریکہ نے چن چن کے ایرانی قیادت کو ختم کر دیا۔ بھارت کی اور پاکستان کی گزشتہ سال مئی میں جنگ ہوئی، فضائی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ 47 جہاز پاکستان کے تھے جو فضا میں تھے، 83 جہاز انڈیا کے تھے جو فضا میں تھے، اور فضائی تاریخ کی سب سے بڑی اور خطرناک یہ جنگ تھی۔ پاکستانی خلا بازوں نے اور پاکستانی ماہرین نے ان کے جہازوں کو لاک کیا، اور ایسے ذریعے سے، ایسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے لاک کیا کہ وہ کھل نہیں سکتے تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ 27 جہازوں کو لاک کیا تھا، اور اگر پاکستان چاہتا تو 27 انڈین جہازوں کو تباہ کر دیتا، لیکن 6 یا 7 جہازوں کو انہوں نے تباہ کیا، اور اس میں رافیل جیسے جدید ترین اور اعلیٰ مہارت والے بھی جہاز تھے، اور پاکستان فاتح کہلایا، بنیان و مرصوص مارکہ حق۔ اس کے بعد پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ جس کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہوگی، جدید ترین اسلحہ ہوگا، جدید ترین مہارت ہوگی، جدید ترین دماغ ہوگا، آیت صلاحیت ہوں گی اور جدید ترین مہارتیں ہوگی، وہ کامیاب ہوگا، فتح یاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینہ میں جنگ تھی کفار مکہ کے ساتھ، کفار مدینہ اور سارے کفار طاقت مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی تھی، جو مہارت تھی، عرب میں رائج نہیں تھی، وہ استعمال کی۔ وہ کیا تھا؟ خندق کھودنا۔
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم خندق کھودتے ہیں یہاں پر، عرب میں یہ چیز رائج نہیں تھی، تو ذہانت، فطانت اور جدید ترین طریقے کو استعمال کیا تو مسلمان کامیاب ہو گئے۔ الحمدللہ پاکستان کی بنا ریاست مدینہ پر ہے۔ پاکستان بھی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے فضائی، خلائی، زمینی، بحری، ہر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے نہ صرف امریکہ، روس، چائنا کے برابر ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایران کے اندر کس طرح جنگی حالات تھے، لیکن عاصم منیر وہاں پر گئے، جب گئے تو اس وقت فضائی اور ساری جو تھی امریکہ اور اسرائیل کے کنٹرول میں تھی، لیکن پاکستان نے ان سب چیزوں کو لاحق کر کے وہاں پر آرمی چیف اترے اور 3 دن تک رہے۔ پاکستان نے بڑی کوششیں کی کہ امن معاہدہ ہو جائے، صلح صفائی ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑیں، لیکن ایران کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ معاہدہ نہیں ہو پایا، اور گزشتہ کل سے ایران نے دوبارہ متحدہ عرب امارات پر اور دیگر عرب ممالک پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایران کے پاس یہ آخری موقع ہے، اگر ایران نے سمجھداری کا مظاہرہ نہ کیا، دور اندیشی کا مظاہرہ نہ کیا، پاکستان کی بات نہ مانی، تو پھر ایران کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو عراق میں ہوا، جو شام میں ہوا، جو لیبیا میں ہوا، جو لبنان میں ہوا اور دیگر 8 بڑے مسلم ممالک کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ مسلم ممالک کو اتفاق دے، جدید ترین ٹیکنالوجی، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔